الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ترجمہ: اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے جتنے رسول تھے سب گزر چکے ہیں، بس اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اور جو بھی ایڑیوں کے بل پھر جائے یعنی واپس لوٹ جائے کسی حالت میں بھی، فَلَن يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ خدا تعالیٰ کو ایک ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ تعالیٰ ضرور شکر گزار بندوں کو جزا عطا فرمائے گا. اور کسی جان میں یہ طاقت نہیں، یہ استطاعت نہیں ہے ان تموت الا باذن اللہ، کہ وہ مر بھی سکے اللہ کے اذن کے بغیر. کتاب معجلہ یہ ایک ایسی تحریر ہے، ایسی تقدیر ہے جس کی آخری حد مقرر فرما دی گئی ہے، اور جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دنیا کے ثواب میں سے عطا کرتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے عطا کر دیتے ہیں، اور ہم شکر گزار بندوں کو ضرور جزا عطا کیا کرتے ہیں. اور کتنے ہی نبی ہیں
جنہوں نے کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ کے بندوں نے، اللہ والوں نے مل کر قتال کیا، فما وہنوا، وہ کمزور نہ پڑے اس وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچی، اس وجہ سے جو ان کو اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی، وہ کمزور نہ پڑے، اور ان کے اندر کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی، یعنی نہ اندرونی طور پر کمزور پڑے نہ ظاہری طور پر۔ یہ جو دو الفاظ ہیں وہنو اور ضعف، ان کی تفصیلی بحث آگے آئے گی لغت کے حوالے سے، ان کے گہرے معانی کا بھی ذکر ہوگا اور ان کے آپس کے فرق کا بھی، اس لیے سب سر دست ایک سرسری سا ترجمہ ہے۔ وَمَسْتَكَانُوا، اور کسی کمزوری کے نتیجے میں انہوں نے ذلت کا رویہ اختیار نہیں کیا، یعنی دشمن کے سامنے جھک نہیں گئے اور اپنے شکست کو تسلیم نہیں کیا، یعنی گر کر اور بد حالت میں پہنچ کر اپنی ناکامی کا اظہار کسی طرح نہیں ہونے دیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسی حالت میں جس کا ذکر پہلے گزر گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ان پر مصیبتیں ٹوٹیں اور سخت مشکلات کا سامنا تھا، ما کان قولہم الا ان قالوا، ان کا قول اس بات کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں بخش دے، اور ہماری کمزوریاں ہمارے نیکی کی جہاد کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں، اور ان کا بد اثر ہمارے اعلیٰ مقاصد پر غلط رنگ میں اثر انداز نہ ہو۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اپنے حقوق کی ادائیگی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں ایسے معاملات میں جو ہمارے سپرد ذمہ داریاں تھیں، ان کے نتیجے میں ہمارے مقصد پر کوئی بد اثر نہ پڑے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور اس جہاد میں جو تیری خاطر ہم لڑ رہے ہیں، اس میں ہمارے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، مستحکم ہوں، مضبوط قدموں کے ساتھ ہم اس راہ میں آگے بڑھتے رہیں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور آخری مقصد ہم لازماً حاصل کر لیں، جو مقصد ہر جہاد کا مقصد ہے، کہ وہ لوگ جو خدا اور خدا کے نشانات اور اس کے نبیوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں، ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما دے، اور ان پر غلبے کے لیے ہماری نصرت فرما۔ اصل میں وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ہے، اس میں غلبے کا مفہوم داخل ہے، ان پر ہمیں غلبے کے لیے نصرت عطا فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ نے اس کے نتیجے میں، ان دعاؤں کے نتیجے میں کہہ سکتے ہیں، ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محسن بندوں سے، جو احسان کرنے والے بندے ہیں، ان سے بہت محبت فرماتا ہے۔ پہلی آیت پر تو گفتگو گزر چکی ہے، پہلی آیت لکھی ہوئی کہاں گئی؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں کسی جان میں یہ طاقت کہ وہ موت بھی حاصل کر سکے
اللہ کے اذن کے بغیر۔ کتاب معجلہ یہ ایک ایسی مدت ہے جس کا ایک آخری کنارہ مقرر ہے، اس آخری مقرر کنارے سے یہ مدت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس میں جو لفظ اجل ہے، پہلا تو ہے کتاب۔ کتاب کے کیا معنی ہیں، اس کے متعلق کچھ لغت کے حوالوں سے میں مزید تشریح کروں گا۔ پھر اجل سے کیا مراد ہے، ثواب کس کو کہتے ہیں، اور اس کا منبع کیا ہے، اس لفظ کا کہاں سے پھوٹا ہے، اور اس میں اور کیا معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو پہلے اس کی لغت کی بحث، پھر اس کے بعد اس کی تشریح، پھر اس آیت کا منطوق اصل کیا ہے، پہلی آیت سے اس کا رشتہ کیا ہے، اور مفسرین نے مختلف آراء جو ظاہر کی ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور پھر جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ اس کے آخر پر ذکر کروں گا۔ کتب الشیء یکتبہ کتبًا و کتابًا و کتابۃً، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی عبارت تحریر کی۔ بالعموم تحریر کے معنوں میں کتابت کو لیا جاتا ہے، مگر اس کا لفظی ترجمہ، حقیقی اصلی بنیادی ترجمہ جو ہے وہ تحریر نہیں ہے بلکہ اکٹھا کرنا ہے۔ چنانچہ مختلف لغت کی کتب کے حوالوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ معنی اس میں کثرت استعمال کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے، ان معنوں میں یہ کسی خاص وجہ سے مستعمل ہو گیا ہے لفظ، ورنہ کتاب کا مطلب تحریر کرنا نہیں ہے، کتاب کا مطلب اکٹھا کرنا ہے، مربوط کرنا ہے، ایک چیز کو دوسرے سے جوڑنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی کتاب پر اس کی اجازت کے بغیر نظر ڈالی، اس نے گویا آگ میں جھانکا۔ تو اس سے کتاب سے مراد یہاں خط لیا گیا ہے، اور ذاتی تحریریں بھی ہیں۔ بس یہ ایک عجیب حدیث ہے جو حیرت انگیز ہے اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں جب کہ تحریر کا زمانہ نہیں تھا اور بہت کم رواج تھا خطوط کا، ایک دوسرے کی طرف خطوط بھیجنے کا، اور اسی طرح پرائیویٹ تحریریں، اپنی ذاتی تحریریں رکھنے کا بھی کوئی رواج نہیں تھا۔ اس زمانے میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آئندہ زمانے کی بدی کو دیکھا جب کہ تحریروں نے چھا جانا تھا اور دوسروں کی تحریریں پڑھنے کا رواج عام ہو جانا تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو اس کی لغت کی بحث میں سامنے آتا ہے۔ اصل آیت کی تفسیر میں جو بات ہوگی وہ تو الگ ہے، میں ضمناً یہ بات پہلے آپ پر خوب کھولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جس کی تحریر ہو وہ گویا اس کے دل کی حالت ہے، اور جب اس تحریر کو وہ عام نہیں کرنا چاہتا تو جس طرح عالم الغیب کے سوا کسی اور میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کے دل کی حالت تک پہنچ سکے سوائے اس کے کہ اس کے آثار خود ظاہر ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں تعلیم بخشی، اس میں امانت کے تصور کو اور اپنی عبودیت کی حدود میں رہنے کے تصور کو درجہ کمال تک پہنچا دیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں آپ جتنا چاہیں چھان پھٹک لیں، ٹٹول کر دیکھیں، تمام وسیع نظر سے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس حدیث سے کے مضمون کی کوئی حدیث، کوئی نصیحت کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ خامد بیوی میں جھگڑے کی بنا یہ ہوتی ہے کہ بعض خامد اپنے بیویوں کے خطوط پڑھ لیتے ہیں اور خطوط میں سے پھر وہ غلط نتائج نکالتے ہیں اور اسی پر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بعض دفعہ خط آپ لکھ رہے ہیں تو پیچھے سے آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی اصحاب شکن عادت ہے، نہایت بیہودہ ذلیل حرکت ہے،
کبھی کوئی آگے کھڑا ہو تو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سب کی ذاتی ہمارے سب کے ذاتی انفرادی حقوق کی ضمانت دی ہے، اور بہت ہی پاکیزہ تعلیم ہے، کیسی عمدہ حفاظت والی تعلیم ہے جس کے اندر آنے سے انسان کو امن نصیب ہوتا ہے۔ بس کسی کی تحریر ہو، جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ ہو اس وقت تک کسی دوسرے کو اس تحریر کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، وہ امانت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں یہ عام رواج ہے، ایک دوسرے کے خط بھی کھول لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں تو یہی دیکھا ہے کہ جو بچپن سے حضرت مسلم موعود کی تربیت تھی وہ یہی تھی کہ ایک دوسرے کا خط چاہے بالکل قریبی ہو وہ بھی نہیں پڑھنا۔ چنانچہ میں نے کبھی اپنی بیوی کا خط نہیں پڑھا سوائے اس کے کہ وہ خود پڑھا دیں، اپنی بچیوں کا کبھی خط نہیں پڑھا سوائے اس کے کہ وہ خود پڑھائیں، اور وہ امانت کی طرح جس طرح ایک بند سربمہر تحریریں ہیں اس طرح ان کے ثبوت کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے معاشرے میں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا اور امن پیدا ہوگا۔ الکتاب جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد الہی کتب بھی ہوتی ہیں، یعنی اہل الکتاب، مثلا اہل الکتاب کہتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی طرف سے نازل کردہ کتب کی طرف منسوب ہوں۔ صحف کے لیے بھی کتب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الکتاب الفرض و الحکم و القدر، کتاب کا معنی فرض بھی ہے، حکم بھی ہے اور تقدیر بھی ہے۔ قرآن کریم میں ان تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ والمکاتب العبد یکاتب علی نفسہ، ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں جس کے اوپر جس سے مکاتبہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک غلام یہ ارادہ ظاہر کرے کہ میں اپنی قیمت اپنے مالک کو محنت کر کے لوٹا دوں گا، اور یہ تحریر لکھ دی جائے اس کے متعلق کہ یہ غلام اپنے مالک کو اپنی قیمت لوٹا دے گا، تو قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے مالک کو پر بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اس پر۔ یعنی ویسے تو کتابت بظاہر غلام پر ہے، لیکن در حقیقت یہ مکاتبت کا اثر مالک پر پڑتا ہے۔ اور قضائے اسلامیہ میں ایک غلام یہ اپیل کر سکتا ہے اگر مالک نہ مانے تو، اور درخواست دے کر قضاء کے حکم سے یہ تحریر لکھوا سکتا ہے کہ اس غلام کو اجازت ہے کہ اتنی دیر کے اندر محنت کر کے تو اپنی قیمت واپس لوٹا دے۔ چنانچہ خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، اور غلاموں نے خلفاء کی عدالت میں اپیل کر کے اپنی آزادی کا حق اس طرح وصول کیا۔ تو دراصل ایسی تحریر کو ہی کہتے ہیں جس میں فرضیت آ جائے، جو حکم بن جائے، جو قانون کا درجہ اختیار کر جائے۔ لسان العرب نے اس کا جو اصل پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، لپیٹنا، اکٹھا کرنا، اور چونکہ تحریر میں الفاظ اکٹھے کیے جاتے ہیں، حروف پہلے اکٹھے کیے جاتے ہیں، الفاظ سمیٹے جاتے ہیں اور پھر معانی کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تحریر کے لیے لفظ کتابت استعمال ہوتا ہے، اور بنیادی معنی تحریر کے اندر بھی داخل رہتا ہے، کیونکہ تحریر کے ذریعے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ حوالہ دیتے ہیں، کتب السقاء کا مطلب ہے اس نے مشکیزے کے منہ کو ڈوری سے خوب اچھی طرح باندھ دیا۔ کتب الناقہ تھا، اس نے اونٹنی کا منہ باندھ دیا۔ الکتیبہ گھوڑ سواروں کا مجموعہ جب وہ حملہ آور ہو۔ اگر اس کا اصلی معنی تحریر کا ہو تو اس کا تو تحریر سے کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن جو ایک جتھا مضبوط آپس میں بندھا ہوا ایک ٹولے کی صورت میں حملہ آور ہوتا ہے، اس میں ایک اجتماعیت کا رنگ پایا جاتا ہے،
جس طرح مٹھی بند ہو اس طرح سوار ایک جان ہو کر ایک رسالہ بن کر حملہ کرتے ہیں، اس کے لیے کتیبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باقی وہی معنی ہیں، دوسری منجد نے بھی بہت سے معنی وہ دہرائے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اب معجل لفظ کے متعلق میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا اجل الشیء یاجلن اجلن کا مطلب ہے کوئی کام تاخیر سے ہوا ہو۔ دو لفظ ہیں جن کو عموماً ہم اردو میں ایک دوسرے کے ساتھ ابہام کر دیتے ہیں جن کا، اور ایک دوسرے کے درمیان تمیز نہیں رہنے دیتے، اور اس میں ہمارے تلفظ کا قصور ہے۔ ہم جب عین کو الف کی طرح پڑھتے ہیں اور الف کو عین کی طرح پڑھتے ہیں تو اجل اور اجل میں فرق نہیں کرتے، اور بالعموم جب لفظ معجل آئے گا تو یوں لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے جلدی سے ہونے والا، کیونکہ اجلت کا معنی ہے جلدی، اور جو لفظ یاجلن اجلن ہے الف سے حمزہ سے، اس کا مطلب ہے آخری کنارہ۔ تو عین سے اول کنارہ مراد ہو جاتا ہے اور الف سے یا حمزہ سے آخری کنارہ، تو یہ دو انتہاؤں کو ظاہر کرنے والے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو عجلت عین سے ہے، اور معجل اس چیز کو کہتے ہیں جو جلدی کی جائے، اور اجل لفظ اجلن سے ہے جس کا مطلب ہے تاخیر سے۔ تو معجل کہتے ہیں جو اپنے انتہائی آخری کنارے تک پہنچا دی جائے، یعنی مدت کا وہ آخری کنارہ جس کے بعد وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، اسے اجل کہیں گے۔ بعض اہل لغت نے اس مدت کو اجل کہا ہے جس مدت کے اندر کوئی کام کرنا ہو۔ میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اجل کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہ مدت کے آخری کنارے کے لیے استعمال ہوا ہے، گویا کہ وہ آخری خط ہے جس کے بعد کوئی چیز آگے نہ گزر سکے۔ یاد رکھیں مدتیں دو معنی رکھتی ہیں۔ ایک مدت کا معنی ہے اس عرصے کے اندر کام کر لو، ایک مدت کا معنی ہے اس عرصے کے اندر یہ کام نہیں کرنا جب تک یہ عرصہ گزر نہ جائے، بعد میں کرنا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک آخری خط کھینچا جاتا ہے، اور آخری خط سے مطلب ہے اس خط کے بعد، پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس خط کے گزرنے کے بعد تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا اس خط کے آنے سے پہلے تمہیں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ایک صورت میں عملاً مدت بعد میں شروع ہوتی ہے، یعنی دوسری شکل میں معنوی لحاظ سے جو اجازت کی مدت ہے وہ اس خط کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو مدت کا معنی دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ خط کہاں اور کس غرض سے کھینچا گیا ہے۔ بس آخری خط کو ہی اجل کہتے ہیں، نہ کہ کسی عرصے کو۔ چنانچہ اہل لغت نے یہ لکھا ہے غایت الوقت فی الموت و حلول الدین، یعنی بعض اہل لغت نے بالکل واضح طور پر یہی معنی دیے ہیں کہ غایت الوقت آخری وقت، خواہ وہ موت کا ہو یا قرضے کی ادائیگی کا ہو، ان معنوں اس آخری وقت کی نسبت سے مدت الشیء مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کتاب معجلہ، یہ ایک ایسی تحریر ہے جس کے ترجمہ کیا جس کی مدت مقرر ہے۔ مراد یہ ہے جس کا آخری کنارہ طے شدہ ہے، اس کے بعد پھر اس تحریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تحریر فلاں وقت تک چلے گی، بس دراصل وہ آخری معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ العاجلہ تبھی آخرت کو کہتے ہیں۔ ماجل اس
حوض کو کہتے ہیں جس میں پانی روک لیا جاتا ہے، تو چونکہ اس کے گرد حدود قائم کر دی جاتی ہیں کہ اس سے باہر نہیں چیز جا سکتی، اس لیے اس کو ماجر کہا جاتا ہے۔ ثواب کا لفظ بھی بہت دلچسپ ہے، اس کی تحقیق میں بعض باتیں سامنے آئی ہیں۔ صابہ یصوب صوبم و صوبانم و صوباً کا مطلب ہے آدھا و رجا، وہ واپس آ گیا اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آیا۔ بس لفظ جس میں سے واو بے آتے ہیں، الف سے واو الف بے، یہ تمام الفاظ خواہ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہوں، بنیادی طور پر لوٹنے کا کوئی معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس حساب سے اہل لغت نے یہ بحث کی ہے کہ ثواب کیوں کہا جاتا ہے عمل کے جزا کو، کیا اس میں چیز لوٹتی ہے؟ تو جو باریک نظر والے اہل لغت ہیں انہوں نے بہت عمدہ نقطہ پیش فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل عمل اپنی ذات میں ایک دکھائی دینے والا ڈھانچہ ہے، لیکن ہر عمل کے اندر ایک نیت ہے جو اس کی اصلیت کا فیصلہ کرتی ہے، اور ثواب کا تعلق اس کی اصلیت سے ہے۔ بس اگر بری نیت ہے تو اس کا عمل بری شکل میں ظاہر ہوگا، اور جب وہ اپنی اصلیت میں ظاہر کیا جاتا ہے سزا کی صورت میں، تو جو کام تھا وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ گیا، گویا کہ پتہ چلا کہ اس کی اصلیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی اس کی۔ بظاہر نیک نیت سے انسان جو کام کہتا ہے میں یہ کام نیک نیت سے کر رہا ہوں، اور وہی کام ایک آدمی اور بھی کہہ رہا ہے میں نیک نیت سے کر رہا ہوں، اور دونوں کی نیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ چنانچہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں امن پھیلانے کی خاطر ہوئی ہیں نا، سب یہی کہتے ہیں ہم امن کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، اور کوئی فریق، بعض دفعہ دونوں جھوٹے ہوتے ہیں مگر بعض دفعہ ایک فریق سچا اور ایک جھوٹا ہوتا ہے، تو نتیجہ جو خدا کی طرف سے مترتب ہو وہ ان کے کاموں کو ان کی اصلیت کی طرف لوٹا دے گا۔ خدا جب ایک فعل سے کو پسند کرتا ہے اور اس کا اچھا نتیجہ ظاہر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو نظر آنے والا ایک فعل تھا اس کی حقیقت یہی تھی، اور وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ گیا۔ جب خدا ناراضی کا اظہار فرماتا ہے اور اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے سزا کے ذریعے، تو گویا عمل اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا، ورنہ انسانی نظر نہیں پہچان سکتی کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مترتب نہ ہو جائے۔ صاب الناس اجتمعوا، صاب الناس اجتمعوا کا مطلب انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جب لوگ کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی صابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر میں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے، بظاہر تو اس کا لوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآن کریم میں اس کی مثال پیش، میں نے آپ کو کہا تھا وہ آیت لکھ کے دیں گے، ہاں، قرآن کریم پر غور سے دوسری مثالوں سے پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی لوٹنے کے معنی ہیں۔ اصل میں پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا ان کے فائدے کے لیے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثابۃ للناس وامنا، یہ وہ مرکزی مقام ہے جس سے انسانیت پھوٹی ہے، انسانی تہذیب، انسانی قدریں یہاں سے جاری ہوئی ہیں، اور پھر لوٹ کر اس کی طرف آنا ہے۔ پس چونکہ حج میں ہر سال آپ اس کی ایک لوٹنے کی ایک ظاہری تصویر دیکھتے ہیں، اور وہاں چونکہ اجتماع ہو رہا ہوتا ہے بڑا بھاری، اس لیے رفتہ رفتہ یہ لفظ محض اجتماع کے معنوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، ورنہ اس کی حقیقت دراصل لوٹنے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لہن، یہ دوسری جگہ کے لیے آیت تھی۔ وَالثِّيَابَ کا فطاہر، قرآن کریم میں جہاں لفظ آتا ہے ثیابہ کا فطاہر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ اپنے کپڑوں کو پاک کر،
تو یہاں کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے تو ہمیشہ پاک ہی رہتے تھے، اور یہاں ثوب کا لوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ضروری، ایک اہم الجھن ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، ماں کے پیٹ میں جنین مختلف تہوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور نظر سے اوجھل ہوتا ہے، اور اس کے بعض حصوں کا اوجھل رہنا ہی مقدر ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی منشا ہے کہ جب وہ باہر آئے تو سارے پردے اس کے چاک نہ ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے وہ ننگا نہ پھرے، بلکہ خدا کی ستاری کا پردہ ظاہر میں بھی اس کو لپیٹے رکھے، تاکہ یہ پیغام اس کو ملے کہ تم خدا کی ستاری کے پردوں میں جب تک لپٹے رہتے ہو، نظر سے، لوگوں کی نظروں سے بچے رہو گے، اور ان پردوں کو چاک کر دو گے تو تمہاری اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ تبھی حضرت آدم کے ذکر میں یہ اسی قسم کا مضمون بیان ہوا ہے کہ جب ان سے کمزوری سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا، اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ وہ دراصل استغفار کے پتے تھے۔ جنت کے پتے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار سے توبہ کی کرتے ہوئے رجوع کرنا۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان بچہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتا ہے کسی حد تک جب وہ کپڑے پہنتا ہے۔ جب تک کپڑے نہیں پہنتا وہ ایک ننگی حالت میں ہے جو اس کی پہلی حالت سے مختلف ہے۔ تو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ماں یا دوسرے اس کو کپڑوں میں لپیٹتے ہیں تو ایک قسم کا رحم کا نقشہ دہرایا جاتا ہے۔ پہلے بھی وہ لپٹا ہوا اور محفوظ تھا، اور رحم میں اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا، کیونکہ جو چیز لپیٹتی ہے وہ حفاظت بھی کرتی ہے۔ کئی قسم کی مشکلات سے، بیرونی تکالیف سے، خطرات سے اس کی حفاظت ہو رہی تھی۔ تو کپڑوں نے جب اس کی حفاظت کی، اسے کسی حد تک پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا، تو جس چیز سے ہوئی اس کو ثوب کہا گیا۔ پس وہ لوگ جو ارد گرد ہوں، جو ماحول میں ہوں، ان کے لیے بھی ثوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، تو وہاں بھی ثوب کا معنی ہی ہے۔ ثوب بھی تو لباس ہے جو ارد گرد لپیٹتا ہے انسان کو۔ تو مراد یہ ہے کہ بیوی کا فرض ہے جو ہر وقت ساتھ چمٹی رہے اور اندر باہر سب چیزوں سے واقف ہو۔ کپڑا بھی تو اندر کی حالت سے واقف ہوتا ہے، اور بیرونی طور پر ایک تصویر پیش کرتا ہے، لیکن کچھ امانت کے ساتھ، بعض کمزوریوں کو چھپا کر اتنا ہی ظاہر کرتا ہے جتنا بدن کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح خامند اور بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہے۔ بیوی خامند کی بہت سی کمزوریوں سے واقف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کپڑے کی طرح لپٹی ہوئی ہے اس کے گرد، اور کپڑے سے انسان چھپا نہیں سکتا اپنے بدن کی کمزوریوں کو، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتی سوائے اس کے کہ غیر متقی ہو، کیونکہ جب تقویٰ نہ ہو تو پھر انسان ایک چیز کو، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے اپنے بدن کو ڈھانپنے کا مضمون جو بیان فرمایا ہے، اس میں بعض چیزوں کو ظاہر نہ کرنا تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بیوی اگر غیر متقی ہوگی تو وہ ساری معاشرے میں باتیں مشہور کرتی پھرے گی، اور خاوند اگر غیر متقی ہوگا تو اپنے مجالس میں ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں کہے گا میری بیوی میں یہ قصور ہے، یہ قصور ہے، یہ قصور ہے، اور اس سے سارے معاشرے میں بدیاں پھیل جاتی ہیں، زہر گھولا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے بعض خواتین مجھے خط لکھتی ہیں کہ ہمارے خاوند نے یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، جس سے مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اس منشا کے خلاف ہے جس کا اظہار ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن میں فرمایا گیا۔ اگر کوئی ناقابل برداشت عادت ہے جو ظاہر کی جا سکتی ہے اور اصلاح کی خاطر ظاہر کی جانی ہے، تو خاوند کے علم میں لا کر اس کو بتاتے ہوئے کہ میں مدد چاہتی ہوں، وہ ظاہر کرنی چاہیے۔
یا پھر اس وقت یہ کمزوریاں عدالت میں ظاہر کرنی چاہیے جب یہ کمزوریاں لباس کے جسم سے علیحدہ ہونے کا تقاضا کریں، جب اس کے بعد وہ اس کا لباس نہ رہنے کا فیصلہ کرے۔ ایسی صورت میں اس کا حق ہے کہ اس قضاء میں جس نے یہ فیصلہ دینا ہے وہاں وہ ان کمزوریوں کو ظاہر کرے، لیکن اس سے پہلے اس کی تشہیر کرنا اور دعا کے بہانے بعض نہایت مخفی باتیں لکھ دینا یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ اگر درخواست کرنی ہے دعا کی تو یہ لکھا کریں کہ بعض کمزوریاں ہیں، کوشش کے باوجود چھوٹ نہیں رہی، مجھے فکر ہے، آپ دعا کے ذریعے ہماری مدد کریں۔ اور اگر اصلاح کروانی ہے اور نظام اس میں پھر دخل دے گا تو پھر خاوند کو بتا کر کہنا چاہیے کہ تمہاری یہ کمزوریاں اب ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، میں یہ کپڑا دھلوانے لگی ہوں، وہ حصہ جو تمہارے بدن سے چپٹا ہوا ہے وہ اب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بدن ٹھیک کیا جائے، ورنہ یہ کپڑا وہاں لگے گا نہیں، اچھا نہیں لگ رہا۔ بعض بیماریوں والے حصے سے کپڑا الگ ہو جاتا ہے نا، تو وہاں بیماریوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ورنہ کپڑا لگتا ہی نہیں بدن سے۔ تو جب ایسی تکلیف کی صورت ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اصلاح کا جائز طریقہ اختیار کیا جائے، نہ بیوی خاوند کی بدنامی کا موجب بنے، نہ خاوند بیوی کی بدنامی کا۔ پس طاہر سیابہ کا طاہر سے مراد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرد و پیش ہے، وہ جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے ان کو بطور خاص پاکیزہ کرو، کیونکہ جو ماحول انبیاء کے گرد ہو اسے خاص تقدس اور خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے آئندہ لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، اس لیے بنی نوع انسان کی اصلاح کی کوشش کا آغاز نبی کے گرد و پیش سے ہوتا ہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ کسی پہلو سے ناپاک تھے تو اللہ نے فرمایا ان کو دھو کے صاف کر لو، نہ یہ مراد ہے کہ صحابہ گندے تھے۔ یہ ایک اصولی تعلیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کے ماحول کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی پاکیزگی کی طرف خصوصی سے توجہ دے۔ اہل بیت کی تطہیر کا جو مضمون ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات صوب کے لحاظ سے آپ کے قریب ترین تھیں، تو ان کے لیے بھی جو اہل بیت کی تطہیر کا مضمون قرآن کریم میں آتا ہے وہ اسی حکمت سے متعلق ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ان لوگوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ اب میں آیت کی ان لفظوں کی تشریح کے بعد اب آیت کی تفسیر کی طرف لوٹتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ بہت سے مفسرین نے اس معاملے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس کا تعلق ایک پس منظر سے ہے، ایک اس وقت کی صورتحال سے ہے۔ تفصیل سے ہر ایک کا الگ الگ ذکر کرنا اس وقت ممکن نہیں ہوگا، وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں مختصراً ان سب کی آراء کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ میں بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے، اور جو مستشرقین ہیں انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جہاد کی تلقین کرنے کے لیے کرنے کا ایک انداز ہے جو موت کے ڈر سے جہاد سے پیچھے رہ گئے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو موت آ نہیں سکتی، جب نہیں آ سکتی تو پھر تم بچ کیسے سکو گے۔ مستشرقین میں سے ایک مستشرق نے یہ بات لکھی ہے غالباً ویلی نے کہ مراد بعض دوسری آیات کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو قطعی ہے قرآن کے نزدیک کہ موت کا وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جو پیچھے رہیں گے ان کو زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ ہوگا
کہ وہ نسبتاً آرام کی حالت میں کچھ وقت گزار کر پھر اپنے مقررہ وقت تک جا پہنچیں گے، اور جو جہاد میں شریک ہوں گے ان کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ وہ ایسی حالت میں مریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منسوب کرتا ہے کہ وہ تحریر کر رہے ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ موت ہوگی، ایک نہایت ہی اعلیٰ مقصد کی خاطر تم جان دو گے اور یہ تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اس سے مراد بہت سے مفسرین نے یہ لی ہے کہ وہ لوگ جو جنگ احد میں ایک فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا موجب بن گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو درے پر معمور فرمایا گیا تھا حفاظت کی خاطر، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ کسی حالت میں تم نے وہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جب پہلی فتح عطا ہوئی اور دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اب ہر قسم کا خطرہ ٹل چکا ہے، اور بعض ان میں سے اگرچہ بعض ان میں سے آخر وقت تک ثابت قدم رہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی قیمت پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ٹالیں گے، اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا تھا۔ لیکن اب بہت سو نے کمزوری دکھائی اور کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت لوٹنے کی خاطر وہ دوڑ پڑے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیتیں کیا تھیں۔ اس حالت میں یہ بھی تو شوق ہو سکتا ہے بعض کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور فتح کی مبارکباد دیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے خوشیاں منائیں، لیکن اس طرف کسی مفسر کا ذہن نہیں گیا، میرے علم میں نہیں آیا، اور کچھ بدظنی کا پہلو اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اسی نیت سے یہ اس واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ثواب دنیا کی خاطر اس حکم کو ٹال دیا، اور اس وجہ سے ان سے اللہ ناراض ہوا۔ حالانکہ ان میں نیک لوگ بھی تھے، بعض غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسی غلطیاں نہیں تھیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اب تم جہنمی ہو گئے، اب تم سے خدا کا تعلق کٹ گیا، تم ثواب آخرت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے ہو۔ اگر ایسا کوئی ثبوت ہمیں احادیث نبوی سے ملتا تو اس آیت کو اس پر چسپاں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میرے نزدیک اسے اس واقعے کی طرف چسپاں کرنا مناسب نہیں، بلکہ عمومی بحث ہے کہ بہت سے لوگ جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے وہ دنیا کے فوائد کی خاطر شریک نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور دنیا کے فوائد کی خاطر شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ثواب کا تعلق چونکہ اصلیت کی طرف لوٹنے سے ہے، فیصلہ خدا تعالیٰ وہی کرے گا جو اصلیت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جہاد کرتا ہوا جان دے گا اور خدا اس سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ تم نے کیوں جہاد میں شرکت کی تھی؟ وہ کہے گا، اے خدا تیرے نام کی بڑائی کے لیے، تیری خاطر میں نے تیرے دین کے غلبے کے لیے جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا، جھوٹ بولتا ہے تو نے اپنی ریا کی خاطر، اپنی بہادری دکھانے کے لیے کہ کیسے کیسے میں لڑتا ہوں اور کیسے کیسے اپنے فن کے کرشمے دکھاتا ہوں، تو نے جہاد کیا تھا۔ اس لیے ثواب چونکہ اصلیت سے کی طرف لوٹنے کا نام ہے، اس لیے ہر انسان کی شمولیت کا تعلق اس کی نیت سے ہے، اور ظاہری عمل کا فیصلہ نیت کے ساتھ جڑنے سے ہوگا، نہ کہ محض ظاہری عمل سے۔ تو ثواب دنیا میں دونوں طرح کے لوگ مراد ہیں، وہ لوگ جو جہاد میں شامل نہیں ہوئے تاکہ دنیا کے آرام حاصل کریں، وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوئے لیکن اور نیتیں لے کر شامل ہوئے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، ان کو پھر دنیا کا ہی ثواب ملے گا، اتنی نیتوں کا ثواب ملے گا جتنی نیتیں ان کی پوری ہو گئیں، یعنی وہ جزا وہی ملے گی جو ان کی نیتوں سے متعلق رکھتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کی نیت، ثواب کا نیت لے کر جہاد میں شامل ہوتا ہے، ہم اس میں سے اس کو عطا کرتے ہیں۔
ونجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والے بندوں کو اس کی جزا دیا کرتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی، یہ حضرت ابو تفسیر کبیر رازی میں درج ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایک فی سبیل اللہ لڑنے والے، بظاہر فی سبیل اللہ لڑنے والے سے پوچھے گا تو کس حال میں مارا گیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم ملا تو میں جنگ پر گیا اور لڑتا ہوا مارا گیا۔ تب خدا فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا لڑنے کا اصل مقصد تعریف کروانا تھا کہ فلاں خدا کی راہ میں خوب جہاد کرتا ہے، اور ایسا کہا جا چکا ہے، یعنی جو تو چاہتا تھا تجھے مل چکا ہے بس۔ تو ثواب دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہیں لڑتے ہوئے وہ مارا گیا، بات ختم ہو گئی، لوگوں نے یہ کہہ دیا، اس کی جزا پوری ہو گئی۔ اب لمبی بحثیں جو ہیں ان کو میں چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ اہمیت والا مقصد ہے۔ اس میں جو بحثیں پیش نظر ہیں وہ بعد میں کریں گے، ان کو ہم معجل کر لیتے ہیں۔ بنیادی بحثیں جو اس میں اٹھتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے اذن سے کوئی شخص اگر مرتا ہے یہ تو درست ہے، لیکن جو معجل کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آخری اس کی مدت یہ ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت اور دن اور جگہ اس طرح مقرر ہیں کہ ناممکن ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکے؟ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو ایک بہت ہی اہم بنیادی بحث اٹھے گی جس کا تقدیر الہی اور انسان کے اعمال اور اس کے کسی حد تک آزاد ہونے کا معاملہ زیر بحث آتا ہے۔ کس حد تک انسان اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں ایک آزادی کا کچھ پہلو رکھتا ہے اور کس حد تک وہ مجبور ہے۔ موت کے اس معجل موت کے سلسلے میں یہ بحث ایک بہت اہم بحث ہے، اسے انشاءاللہ آئندہ درس پر کے لیے میں اٹھا رکھتا ہوں، یعنی اس بحث کو بھی معجل کر لیتے ہیں، آخر پر رکھیں گے۔ اس وقت جو فوری قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے ارد گرد کی سب باتوں کا ذکر کیا ہے، مگر جو میرے نزدیک اس آیت کی جان ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر تو حضرت محمد رسول اللہ کا چل رہا تھا، ذکر تو یہ چل رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو جیسا گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا تھا ویسا ہی ہوا، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں دین سے پھرنے کا کیا قصہ ہے، کوئی حق نہیں ہے اس کا۔ اور اچانک اس ذکر کو چھوڑ کر پھر دوسرے ذکروں کی طرف متوجہ ہو جانا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلیتاً چھوڑ جانا، یہ میرے نزدیک قابل قبول بات نہیں ہے، اور یقیناً اس کا کچھ مضمون نظر سے رہ گیا ہے مفسرین کے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر چل رہا ہے، جیسا کہ بعد کی آیت فرماتی ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جس طرح پہلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے اور اس کے حوالے سے پہلے نبیوں کی ایک مثال اور غیر نہ تبدیل ہونے والی سنت کا ذکر ہے، اسی طرح اس آیت کے بعد پہلے نبیوں کی ایک سنت کا ذکر چل پڑا۔ تو ان دونوں سنتوں کے درمیان یہ آیت ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو میں نے آیتیں کہی تھی کہاں ہیں؟ بس
میں اس آیت کے دوسرے جو مفاہیم ہیں مفسرین کے، ان کو میں رد نہیں کرتا، وہ اپنی اپنی جگہ درست ہوں گے، بعض بطن ہیں، ایک سے زیادہ معنی آیتوں میں سمیٹے جاتے ہیں، لیکن میں جو اصل معنی اس سے سمجھتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ بنتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ نے جو جہاد میں شرکت فرمائی تو سوال یہ تھا کہ کیا اس نیت سے شرکت کی تھی کہ خدا نے آپ کو زندگی کی حفاظت کا وعدہ دیا ہوا ہے، اس لیے آپ مر ہی نہیں سکتے اور بے دھڑک ہو کر اس لیے جہاد میں کود جاؤ؟ اگر یہ مانا جائے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اس تحفظ کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کو حفاظت کا وعدہ دیا گیا ہے، اور باقی صحابہ کی شجاعت اس معاملے میں نعوذ باللہ پھر آپ سے آگے اگلا اعلیٰ اور عرفہ مقام کی شجاعت ہے، جن کو پتہ تھا کہ مر بھی سکتے ہیں اور پھر بھی انہوں نے وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد میں حصہ لیا۔ یہ جو معنی ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک حتق عزت کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ معنی کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ جو سیاق و سباق ہے اس مضمون کا، اس میں پہلی آیت یہ ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو پہلے یہ بہت خواہشیں کیا کرتے تھے کہ خدا کی راہ میں جان دیں، موت سامنے آئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کے منہ میں چھلانگ لگائیں اور خدا کی خاطر یہ سارے لطف روحانی لطف اٹھائیں۔ فرمایا اب موت سامنے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم دیکھ رہے ہو مگر مبہوت سے ہو گئے ہو، جیسے قوتیں سلب ہو گئیں۔ وہ وعدے وہ تمنائیں کہاں گئیں کہ ہم چھلانگیں لگاتے ہوئے موت کے منہ میں جا گھسے؟ دیکھو جنگ احد نے موت کا ایک نقشہ تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت کون تھا جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور چھلانگ لگائی؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ میں اس طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام جگہ پہچانتا تھا کہ آپ کہاں ہیں، کہ جہاں سب سے زیادہ جنگ گھمسان کی ہو رہی ہوتی تھی، جہاں سب سے زیادہ موت منڈلا رہی ہوتی، جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا، لازماً وہیں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہوا کرتے تھے۔ بس یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے جنگ میں حصہ لیا، اس یقین سے کہ آپ کو تو خدا کی طرف سے زندگی کی حفاظت کا وعدہ ہے، آپ تو قتل ہی نہیں ہوں گے، یہ درست نہیں۔ اور جب آپ دل کی نیت کے معاملے پر نظر ڈالیں تو اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ محمد رسول اللہ کی بہت خواہش تھی، بہت تمنا تھی کہ میں بھی خدا کی راہ میں جاؤں، اس نیت سے شامل ہوئے تھے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر افسوس کہ یہ ہو نہیں سکا، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر آپ کی جان قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا نے یہ معجل رکھا تھا اس بات، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جان بعد میں میرے پاس آئے گی۔ اس مضمون کے اوپر قرآن کریم کی دوسری آیات بھی روشنی ڈالتی ہیں، جیسا کہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی خدا کی راہ میں ہر دم مرتے تھے، اور مرنے کی تمنا خدا کی راہ میں آپ کو بے چین رکھتی تھی، اپنی جان دینا چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کیا ہاں واللہ وہ تو میں نے بیان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ حدیث جس میں خدا کی راہ میں جان دینے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، ایک حدیث کا میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ وہ نکالیں، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے نکل نہیں سکی، لیکن اس حدیث میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کھلے لفظوں میں بیان ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خدا کی راہ میں جان دوں اور بار بار قتل کیا جاؤں۔
سوال یہ ہے کہ اس کا تضاد تو نہیں ہے واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تجھے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچائے گا، کیا اس کے باوجود یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ اے خدا میں تیری راہ میں شریک جہاد میں شریک ہوتا ہوں اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی منشاء کی خلاف ورزی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے منشاء کو اپنی تمنا سے ایک دعائیہ رنگ میں ٹالنے کی ایک کوشش ہے۔ حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر جس کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں راہ میں جان دوں، اس کی یہ خواہش اس حفاظت کے وعدے کی تخفیف نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور موقع پر اس بات کا قطعی ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ایسا کرنا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے منشاء کی خلاف ورزی نہیں۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت واقعہ ہوئی اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے رستہ روکا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو ایسا تھا اور ایسا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں مگر میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے متعلق ان منافقین کا سردار یا ان منافقین میں شامل نہیں ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو 70 دفعہ بھی استغفار کرے گا تب بھی خدا نہیں بخشے گا۔ اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، جب خدا نے کہہ دیا کہ میں نہیں بخشوں گا تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، فرماتے ہیں عمر میرا راستہ چھوڑ دو، خدا اگر 70 دفعہ میری بخشش مانگنے پر نہیں بخشے گا میں 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگوں گا۔ تو رحمت کی خاطر یا نیکی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ ہرگز گستاخی نہیں ہے بلکہ ایک بڑھی ہوئی محبت اور بڑے ہوئے عشق کا ایک اظہار ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں اس نیت کے ساتھ داخل ہوئے تھے کہ میں ضرور اپنی جان خدا کے حضور پیش کروں گا، اور خدا تعالیٰ نے اس نیت کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ خدا نے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا، اس تقدیر کو بدل نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ کے متعلق بھی یہی روایت آتی ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے عبداللہ بن رواحہ ہی تھے نا جابر بن عبداللہ نہیں جابر بن عبداللہ سے کہا تھا، وہ باپ کا نام عبداللہ بن رواحہ تھا یا عبداللہ کچھ اور تھا، صرف عبداللہ بہرحال قطعی ہے، باقی مجھے یقینی یاد نہیں۔ حضرت عبداللہ جو جنگ احد ہی میں شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے کو مغموم اور بہت ہی تکلیف کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اوپر؟ فرمایا کہ دیکھو خدا نے مجھے وہ نظارہ دکھایا ہے یا بتایا ہے کہ تیرا باپ جب خدا کے حضور پیش ہوا تو خدا نے پوچھا کہ بتا تیری تمنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا میری تمنا تو پوچھتا ہے تو میری تمنا تو یہی ہے کہ تیری راہ میں شہادت کا ایسا لطف آیا ہے کہ مجھے پھر لوٹا دے، میں پھر لڑتا ہوا تیری راہ میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کر، پھر میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کر، اور اسی طرح ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تقدیر مبرم پہلے سے لکھی نہ جا چکی ہوتی کہ کسی شخص کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا مرنے کے بعد تو میں تیری اس تمنا کو قبول کر لیتا۔ بس تقدیر مبرم کے ہوتے ہوئے بھی تمنا کا پیدا ہونا اس کی گستاخی نہیں ہے بلکہ اس کے دائرے کے اندر ایک خلوص اور محبت کے اظہار کا موقع اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ بس میرے نزدیک اس آیت کا اول مصداق حضرت محمد رسول اللہ ہیں، اور اصولاً بالعموم باقیوں پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوتا ہوگا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی نفس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خدا کے اذن کے بغیر مر سکے، بس مرنے کی تمنا والوں پر اس آیت کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے۔ کتاب معجلہ خدا نے ایک اجل مقرر کر دی ہے، وہاں تک اسے پہنچایا جائے گا،
اب اگلی بحث کہ اجل مقرر کیا ہوتی ہے اور اس کا تقدیر سے کیا تعلق ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی. اور سرنزل شاکرین کا تعلق بھی میرے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہے. یہ بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کروں گا. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ سوالات کا وقت ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو درسوں کے دور آتے ہیں 2 دن کے، ہفتہ اتوار، اس میں ہفتے کو پورا وقت درس کے لیے وقف رہے گا، اور اتوار کو 1 گھنٹہ درس کے لیے اور باقی 20 گھنٹہ سوال و جواب کے لیے. اور فون ان سوالات کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے. دنیا کے کسی خطے سے کوئی شخص، کوئی صاحب فون کر کے سوال کرنا چاہیں تو اس کا انتظام موجود ہے، وہ فوراً پہنچ جائیں گے. تو وقت تو مختصر ہے، سوال کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، مگر جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ. بتائیے جی اب جو سوالات کیا ہیں. وہ ہیں تو مجھے تو، میں عالم الغیب تو نہیں ہوں، ریکارڈ ہیں تو وہیں ہوں گے. مجھے تو بتائیں جس نے جواب دینا ہے. ہیں؟ اچھا سناؤ جی. یہاں کیوں نہیں منگوا لیا، آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. منگوائیں، ان کے لیے مشکل بھی ہوگی، بعض دینی اصطلاحوں کا تلفظ شاید ان کے لیے مشکل ہو. آپ سنا دیں. جی بتاتے ہیں فون پر کہ حضور نے آیت محمد اللہ رسول کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا نزول جنگ احد کے موقع پر ہوا تھا، جبکہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضور نے بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا تھا. اس کی وضاحت. وہ جو میں نے جہاں ذکر کیا تھا اس کے بعد معلوم ہوتا ہے سائل کو نیند آ گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا وہیں کہ شروع رمضان مبارک میں ہوا ہے، بعد میں سارا سال نازل ہوتا رہا، اور ہر رمضان میں اس وقت تک جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس کی دہرائی کی جاتی تھی. اس لیے ان معنوں میں بھی یہ رمضان میں نازل ہونے والی بات درست ہے. تو وہ سنا ہی نہیں انہوں نے صحیح، تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں بیچارہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور انور نے قد خلت من قبل رسول کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ سب رسول مرد تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی عورت کبھی رسول مقرر نہیں ہوئی؟ عورت کے اندر بعض خلقی کمزوریاں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں وہ تسلسل کے ساتھ رسالت کے فرائض ادا نہیں کر سکتے، جن میں مثلاً حیض کا جاری ہونا، بچے کی پیدائش اور 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرنا. پھر خلقی کمزوری میں اس کی عصمت پر حملے کی طاقت مردوں میں ہونا اور عورت میں یہ نہ ہونا کہ مردوں پر حملہ کر سکے زبردستی. یہ فرق ایسے ہیں جن کے نتیجے میں حکمت کا یہی تقاضا تھا کہ اتنی عظیم ذمہ داری عورت پر نہ ڈالی جائے، اس کے نازک کندھوں میں اس عظیم ذمہ داری کی برداشت کی طاقت نہیں ہے. بس یہ احسان ہے نہ کہ سزا. بعض موقعوں پر انعامات مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ حضور نے بھی کل کے درس میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اس انعام کی حقیقت کیا ہے، یعنی پیسے کا انعام مقرر کرنے میں کیا حکمت تھی، اس کی وضاحت ہوگی. جس انعام تو اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جس کو انعام کی لالچ ہو، تو جن کو پیسے کی لالچ ہوگی ان کے لیے پیسے کا انعام مقرر کیا جائے گا، ورنہ آخرت کے ثواب کا انعام تو ان کے لیے کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا. وہ دنیا دار لوگ جو دولت کمانے میں مصروف ہوں اور دین کو بھی بیچ دیں دولت کی خاطر، ان کے لیے دولت کا انعام ہونا چاہیے تھا. لیکن پرانے زمانے میں جو 1000 روپے کی قیمت ہوتی تھی آج وہ بالکل مختلف ہے. اس لیے آج وہ سائل نے کسی نے سوال نہیں کیا، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 1000 روپے کا اتنے بڑا انعام چیلنج، اس زمانے میں 1000 روپے بہت بڑا ہوتا تھا اصل میں. آگے چلیں. رفیق احمد فوزی نے ناروے سے فیکس کے ذریعے سوال بھجوایا ہے کہ انبیاء کی موت کے 2 طریق، یعنی طبی موت یا قتل قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک اور آیت
ولو تقبل علینا بعض الاکابیر لأخذنا منه بالجمین، یہ روشنی کا عرصہ ہے کہ کہیں نبی کے قتل کی صورت میں اس کا دعویٰ نبوت مشتبہ تو نہیں ہو جاتا؟ اگر موت کی صورت میں نہیں ہوتا تو قتل کی صورت میں بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں طریق وہاں بھی چسپاں ہوں گے، صرف یہ ہے کہ کس نے، کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے، اور وجہ کیا ہے موت اور قتل کی. اگر خدا کی ناراضگی وجہ ہے اور کسی نے جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ کو ناراض کیا اور اس ناراضگی کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے رنگ میں قتل کرواتا ہے یا ایسے رنگ میں مارتا ہے کہ موت اور قتل کا انداز اللہ کی ناراضگی کو ظاہر کرنے والا ہو، تو پھر اس آیت کا اطلاق ہوگا، بصورت دیگر نہیں. بس ہر نبی نے مرنا اور قتل ہونا ہے. اس کے مرنے اور قتل ہونے میں اور ایک ظالم اور دھوکے باز کے مرنے اور قتل ہونے میں بظاہر فرق نہیں، مگر ایک بڑا بھاری فرق ہے. ایک گندے مقصد کے لیے مرتا ہے اور گندے مقصد کے میں ملوث ہو کر قتل کیا جاتا ہے. ایک نیک مقصد کے لیے مرتا ہے اور نیک مقصد میں قتل کیا جاتا ہے. لو تقول علینا کا اطلاق اس رنگ میں ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا ہے کہ دنیا پر یہ بات پھر چھپی نہیں رہ سکتی کہ اس شخص کی ناکامی اور اس شخص کی ذلت خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی مظہر ہے، اور وہ پہلو ہے اصل جس سے صداقت پہچانی جاتی ہے یا کذب پہچانا جاتا ہے، اور وہ اس کے نہ ہونے سے صداقت پہچانی جاتی ہے. ناراضگی کی بجائے اگر خدا تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور خدا کے ذکر میں انسان جان دے اسی کی خاطر جہاد کرتا ہوا، تو اس کی موت کو اس کی تکذیب کی نشانی قرار نہیں دیا، اس کے کذب کی نشانی قرار نہیں دیا جا سکتا. آگے بلکہ ایک قسم کی آبزرویشن ہے کہ طارق صاحب چیمہ نے بلد نیو یارک میں وہاں سے بھجوایا ہے ہاں کہ مودودی صاحب کی تفسیر القرآن تفہیم القرآن کا ایک حوالہ انہوں نے بھجوایا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو ابو داؤد سے لی گئی ہے. آخر میں ذکر ہے ثم یتوفی یصلی علیہ المسلمون. اس کا ترجمہ مودودی صاحب نے یہ کیا ہے، حضرت مسیح جب آئیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے الفاظ ہیں پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب ایک طرف تو توفی کے معنی زندہ آسمان پر اٹھانے کے لیتے ہیں اور اپنی ہی تصویر میں توفا کے معنی پھر ان کا انتقال ہو جائے گا کرتے ہیں. وہ ان کے نزدیک دوبارہ دنیا میں آنے پر توفی کے معنی نہیں، مودودی صاحب پر جو اعتراض ہے وہ یہاں درست نہیں ہے. مودودی صاحب نے توفا کے معنی میں موت کی نفی نہیں کی کہیں، بلکہ تسلیم کرتے ہیں کہ آج تک جب بھی اس کا استعمال ہوا موت ہی کے معنوں میں ہوا، لیکن یہاں استثناء اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ ایک واقعہ آسمان پر جانے کا ہوا ہے، اس لیے خدا کو اس کے سوا چونکہ لفظ کوئی اور نہیں ملتا تھا اٹھانے کے لیے، اس لیے مجبوراً توفی کا لفظ استعمال کر لیا. حالانکہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ آج تک کبھی یہ لفظ کسی انسان پر اس کی موت ظاہر کیے بغیر استعمال نہیں ہوا. بس وہ چونکہ موقع بعد کا ہے، مولوی صاحب کا کام گزر چکا بن چکا ہے، اب فرق کوئی نہیں پڑتا، بے شک توفی کا معنی اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آئے. سمجھ گئے؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہم پھر دوبارہ درس شروع کر دیتے ہیں پھر. ہاں، یہاں مقامی دوستوں کو بھی تو حق ہے، ان کا ہم نے حقی سے فرمائیے. جی ٹھہریں، آپ پہلے یہ چھوٹا بچہ جو ڈاکٹر ظفر صاحب کا بیٹا ہے. وعلیکم السلام. Just a minute, Imam Sahib. The voice is not being carried properly to me. Either you speak just in front of the microphone, or better tell your question to the Imam Sahib, then he will convey it to me. Okay? Speak to him. And I'll repeat your question in Urdu, of course, naturally. حدیث ہے لیکن دمشق میں کا لفظ کہیں نہیں میں نے پڑھا، شرقیہ دمشق ہے.
دمشق کے مشرق میں، بس وہ کسی ایسی جگہ جو دمشق کے مشرق میں واقع ہو وہ واقع ہوگا۔ اور یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جغرافیائی نقطہ نگاہ سے قادیان دمشق کے کس طرف واقع ہوتا ہے۔ اگر وہ مشرقی میں ہے جیسا کہ ہے تو پھر اس مشرق کی کوئی حد بندی تو حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ خیال ہے کہ دمشق میں کوئی منارہ ہو اور شرقیہ دمشق سے یہ معنی لیا جائے کہ دمشق کے مشرق میں کوئی ایسا منارہ موجود ہے، تو جہاں تک میں نے تحقیق کروائی ہے، اول قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو دمشق کے مشرق میں کوئی ایسا منارہ نہیں تھا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہو، یعنی مشرقی دمشق اگر معنی لیا جائے۔ اور آج بھی اس شکل کا کوئی ایسا منارہ وہاں موجود نہیں جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ مسیح اس مینار پر نازل ہوگا۔ پھر اس منارے کے متعلق ایک اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کی سیڑھیاں نہیں ہوں گی اور مولوی جا کے سیڑھیاں لگائیں گے۔ تو وہ منارہ دمشق میں نے احمدیوں کو کہا تھا تلاش کر کے بتائیں کہاں ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو لازماً اس کے معنی دو طرح سے ہیں۔ اول اگر ظاہر پہ محمول کرنا ہے تو دمشق کے مشرق میں کسی طرف وہ واقع ہوگا، اور دوسرے اس کا جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی روحانی اور مذہبی رنگ میں کرنے چاہیے۔ مذہبی اصطلاحوں کے جو طریق ہیں حل کرنے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ منار سے میں مراد یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے پیغام اس میں ہیں۔ ایک تو منار کا بلندی پر واقع ہونا، اس کے اعلیٰ دلائل اور ان تائیدات الہی کی طرف اشارہ ہے جن کے ساتھ وہ نازل ہوگا، ورنہ نزول فی ذات ہی اس کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو غور سے سننا چاہیے۔ اگر نزول اتنا واضح اور قطعی ہے کہ سارے دیکھ رہے ہیں تو پھر مینار پر اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل قوی دلیل جو سلطان کا درجہ رکھتی ہے وہ تو اس کا ظاہری نزول ہے، فرشتوں کے ہاتھوں پر کندھے پر رکھا، وہ چاہے گڑھے میں اترے، چاہے مکان پر اترے، چاہے منار پہ اترے، وہی دلیل کافی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اترا۔ لیکن وہ پہلو لوگوں کی نظر سے مخفی گویا کہ مخفی ہے۔ جب وہ نازل ہوتا ہے تو سفید منار پر نازل ہوتا ہے، جو دیکھ سکتے ہیں لوگ وہ منار پر دیکھ سکتے ہیں، منار تک دیکھ سکتے ہیں، اور خدا نے کس طرح کسی کو بھیجا یہ ان کی نظر سے اوجھل رہتا ہے عملاً، جس کا مطلب ہے کہ وہ ظاہری منظر نہیں ہے جس کی تصویر کشی کی گئی ہے، خدا کی طرف سے آنا مراد ہے۔ اور وہ پہلو انسان کی نظر سے ہمیشہ اوجھل رہتا ہے جب تک خدا اس کے دلائل اور اس کے قرائن یا واضح قطعی اس کے لیے اس کے حق میں شہادتیں مہیا نہ فرمائے۔ پس زمین پر جب خدا کی طرف سے آنے والا آ کر پیغام دیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بلند مینار پر کھڑے ہو کر وہ دنیا کو مخاطب کرے، اور منار کی بلندی بتاتی ہے کہ اس کا پیغام دور دور تک پہنچے گا، اس کی آواز دور دور تک سنائی دے گی، وہ نمایاں ہو جائے گا۔ اور اس حیثیت سے سفیدی مینار کی سفیدی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ امن کا پیغمبر بن کے آئے گا، کیونکہ منار دلائل کی عظمت اور مرتبے کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور سفیدی کا رنگ امن کے پیغام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس یہ دو صفات ہوں گی مسیح کی جن کے ساتھ وہ ظاہر ہوگا، اور ان صفات کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ ورنہ یہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ عثمان سے اترے گا، چونکہ اتنا واضح نشان ہے کسی اور نشان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب بھی کوئی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اترے گا فوراً تو قبول کر لینا۔ تو میں تو اس کا یہ معنی ان وجوہات سے کرتا ہوں، اور اس پر یہ جو گفتگو ہے یہ نسبتاً ثانوی ہو جاتی ہے کس طرف، لیکن بعض دفعہ ایک مضمون میں کچھ ظاہری اشارے ہوتے ہیں، کچھ مخفی اشارے ہوتے ہیں۔ اگر مشرق کو ظاہری اشاروں میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر
یہ اشارہ تو بہرحال ملتا ہے کہ جس طرح بھی جہاں بھی اس مسیح کا نزول ہوگا وہ دمشق کے مغرب میں نہیں ہوگا، مشرق میں ہوگا۔ ایک اور پہلو جو میں ایک پیغام جو میں اس سے سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل دو منتظر ہیں مسیح کے، مغربی اقوام بھی اور مشرقی اقوام بھی۔ اہل مغرب میں عیسائی منتظر ہیں اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا، لیکن عیسائی دنیا میں نازل ہوگا، اور دمشق یا شام کی وہ حد، وہ آخری حد ہے جو مغرب اور مشرق میں فرق کرتی ہے، اور وہاں تک آ کے مغربیت ختم ہو جاتی ہے اور مشرقیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے گویا کہ عیسائی دنیا بھی تو انتظار کر رہی ہے، مغربی قومیں بھی انتظار کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے انتظار کو جھوٹا کر دکھائے گا۔ ان قوموں میں یعنی دمشق کے مغرب میں کسی کا نزول نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو دمشق کے مشرق میں یعنی اہل اسلام میں نزول ہوگا، اور معنوی لحاظ سے میرے نزدیک یہی معنی زیادہ پختہ اور قرین عقل ہے۔ نہیں، اس آپ سے پہلے پیچھے سے ایک سوال کے لیے ہاتھ اٹھا تھا، وہاں آئے چوئی صاحب، تشریف لائیے۔ چوئی رشید صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بھائی، ان کے سوال کے بغیر تو کوئی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حیات صاحب نہیں آج نظر آئے، بشیر حیات صاحب، وہ کہاں ہیں؟ ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے؟ اچھا، ایک طرف سے میں دیکھا نہیں، معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ ان کے بعد آپ کی باری، پھر آپ کی۔ جی میں تفسیر کبیر میں کل دیکھ رہا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے، حضرت مسیح موعود نے دو عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ایک، آپ نے مسیح کو صلیب سے اترنے کے بعد زندہ ثابت کر کے عیسائیت کو مار ڈالا۔ دوسرے، آپ نے مسیح کو قرآنی آیات کے مطابق فوت شدہ ثابت کر کے اسلام کو الحاد سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں یہ اتنے بڑے عظیم کام ہیں جو رہتی دنیا تک جاری رہیں گے اور زندہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ یہ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت پر کچھ روشنی ڈالی ہے؟ کیا ان کا یہ آیت رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ مبنی پر قرآن ہیں۔ مسیح سے متعلق حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام کلام، تمام آپ کے فرمودات مبنی پر قرآن ہیں۔ تو آپ کا عجیب سوال ہے کہ اس آیت پر بھی کوئی روشنی ڈالی ہے؟ کسی آیت کی روشنی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام ہی نہیں فرمایا۔ وہ بالکل جائز۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا اور یکسر الصلیبہ کا ذکر نہیں ملتا، وہ یقتل الخنزیرہ، وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، شکر، جزاک اللہ سوال ختم کرنے پر۔ اب آپ کی باری ہے حیات صاحب۔ اب آپ کو وہ کھلے وقت نہیں ملیں گے جیسا پہلے ملا کرتے تھے، بہت محدود وقت ہے اور بہت قیمت ہے اس وقت کی، سب دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اس وقت۔ دنیا کو دکھا بھی دیں، میں نے کہا دنیا دیکھ رہی ہے۔ اچھا نہیں، اس کیمرے کے ذریعے ہیں آ رہے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، دوسرے کیمرے سے، ٹھیک ہے، معاف کرنا۔ ہاں جی، حضور نے آج کے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رحم کر کے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ وہ بات سنیں، اس سوال کا اس درس سے تعلق ہے؟ حضور یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی تھی، میں نے کب کہا تھا نافرمانی کی ہے؟ ہیں؟ پھر انہوں نے وہ کسی پرانے درس میں کہا تھا کچھ؟ آج کے درس میں حضور نے فرمایا کہ پھر وہ اوڑھنے لگے۔ ہیں؟ نافرمانی تو نہیں میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کسی معاملے میں کوتاہی کوئی ان سے ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے پتوں سے ڈھانپنے لگے، ٹھیک ہے، پھر تو اس کے سلسلے میں وہ تو ضمنی بات تھی، اصل درس کا حصہ تو نہیں تھا۔ اب چھوڑ ہی دیں اس وقت، بعد میں پھر سوال کر لینا، ایک اور لمبی بحث چل پڑے گی بے وجہ۔ آپ فرمائیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال کل کے درس سے متعلق ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی عیسائیوں میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے عنصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. کیا حضور اس بات یہ معلوم کیوں ہوتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے اس وقت اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. کس کا؟ کہ جب آنسن فوت ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا کہ آنسن فوت نہیں ہوئے تو اس وقت آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ نہیں تھا؟ یہ غلط ہے. اگر آپ یہ نتیجہ نکالتے کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ نہیں تھا پھر بات درست ہے. چلے نہیں ہے یہی. ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ سے اس طرح بدلتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ نہیں تھا. ہاں، تو پھر کیا حضور یہ ارشاد فرمائیں گے کہ مسلمانوں میں پھر عقیدہ کیسے آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم نے قطعی طور پر آپ کی موت پر حکم لگا دیا، دوسری طرف احادیث میں مسیح کے نازل ہونے کے لفظوں کے ساتھ اس کی آمد ثانی کی پیشگوئی موجود ہے اور کثرت سے یہ پیشگوئیاں ملتی ہیں. تو اس پر مسلمانوں نے یہ سمجھا آہستہ آہستہ عیسائیوں کے اس عقیدے کے زیر اثر، جیسا کہ کل میں نے ایک مسلمان عالم کا یہ خیال پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ عقیدہ رفتہ رفتہ عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں میں داخل ہوا ہے. وہ چونکہ مسیح کی جسمانی آمد ثانی کے قائل تھے اور احادیث نبوی میں نزول کا لفظ ملتا تھا، حالانکہ کسی حدیث میں زندہ آسمان پر چلے جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ قرآن کریم میں جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کا کہیں ذکر ملتا ہے. لیکن اس آنے کا چونکہ ذکر تھا اس لیے عیسائی اثر عقیدے کو قبول کرنے میں ایک قسم کی ذہنی غفلت ہو گئی، اور بالعموم یہ تاثر تھا کہ آنا ہے تو گیا ہوگا نا. اور چونکہ نزول کے لفظ سے ظاہری جسم سمیت اترنا مراد لیا گیا اس لیے عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ ہم آہنگی ہو گئی. یہ ہے وجہ جو رفتہ رفتہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا، بلکہ بہت سے حصے میں جڑ پکڑ گیا. لیکن آغاز میں ہر جگہ یہ عقیدہ دکھائی نہیں دیتا، جیسا کہ میں نے حوالے پیش کیے ہیں. لمبے عرصے تک مسلمان علماء اس عقیدے کے خلاف کھلم کھلا برملا اظہار کرتے رہے اور قرآن سے استنباط فرماتے رہے کہ رسول مسیح فوت ہو چکے ہیں. پس اگر آنے والا ایسا ہو جس کے متعلق اس کا فوت ہونا ثابت ہو تو کیا منطقی نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ بحث ہے. مسلمان عوام الناس اور اب کے علماء نے ایک منطقی نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ تمام حدیثیں غلط جن میں آنے والے کا ذکر تھا. عیسیٰ فوت ہوئے تو چھٹی ہوگی، ختم. اور ایک اور منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کسی فوت شدہ کے متعلق کہا جائے کہ وہ آئے گا یا آ گیا ہے، یا کسی فوت شدہ کا نام کسی اور کو دیا جائے تو اس سے مراد اس کی خوب اوپر آنے والے کا ذکر ہوتا ہے، نہ کہ اس کا خود آنا. بس یہ نتیجہ کیوں نہیں نکالتے جو عقلاً ثابت ہے، انسانی محاورے سے ثابت ہے. کسی اچھے ڈراماٹسٹ کو آج بھی شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کوئی الٹ کے یہ نہیں کہتا کہ شیکسپیئر تو مر گیا، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کہاں سے شیکسپیئر ہو گیا. وہ سمجھتا ہے کہ جب درجہ کمال تک تعریف کرنی ہو تو مثال دینے والے لفظ بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے شیکسپیئر کی طرح ہے، یہ نہیں کہتے رستم کی طرح ہے، کہتے ہیں یہ شیکسپیئر ہے، یہ رستم ہے. یہ اگر سخاوت کی تعریف ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حاتم طائی ہے. تو یہ جو محاورہ ہے یہ مذہب میں بھی رائج ہے، جس کا سب سے بڑا قطعی ثبوت یہ ہے کہ خود حضرت مسیح نے اسی معاملے میں عدالت پر بیٹھ کر ایک فیصلہ صادر فرما دیا ہے. آپ سے پہلے ایلیا کے متعلق یہی مشہور تھا کہ وہ جسم سمیت آسمان پر چلا گیا ہے اور آتشی رتھ پر بیٹھ کے گیا اور اسی رتھ پر خود اترے گا. اس کے آنے کے بعد مسیح آئے گا. جب اس بات کو حضرت مسیح کے سامنے پیش کیا گیا یہود کے عذر کے طور پر کہ وہ کہتے ہیں وہ ایلیا کہاں گیا، وہ تو ظاہر کرو پھر ہم آپ کی بات بھی سن لیں گے، تو مسیح نے فرمایا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، ان کی طرف اشارہ تھا کہ وہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا، چاہو تو قبول کرو چاہے تو نہ قبول کرو. حضرت مسیح نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ چونکہ ایلیا مر چکا ہے
اس لیے لازماً یہ پیشگوئیاں جھوٹی ہیں یا مصنوعی ہیں، یہ بعد میں داخل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کتنا معقول نتیجہ نکالا ہے کہ یہ مذہبی اصطلاح ہے، فوت شدہ کے متعلق جب پیشگوئی کی جائے کہ وہ آئے گا تو وہ جسم سمیت آسمان سے نہیں اترا کرتا بلکہ زمین میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ بس یہی جماعت احمدیہ کا موقف ہے۔ اب تو وقت ہو گیا ہے میرا خیال ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ ابھی ہے وقت۔ اچھا پہلے کیوں نہ بتایا آپ نے؟ مگر یہ آپ نے بڑی ہوشیاری سے بات بتاتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں 1:45 تک وقت ہے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ہر منٹ کی قیمت بھی دینی پڑے گی۔ ہیں جو ایشیا کا جا رہا ہے پیسے دینا پڑیں گے۔ تو اس لیے جو ہم نے جو وقت مقرر کیے ہیں وہ اپنی جیبوں کو مد نظر رکھ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ 1-2 منٹ اوپر ہو جانا تو اور بات ہے، مگر وقت جب آپ کہتے ہیں وقت ہے تو مراد یہ ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہم اس وقت کو کھینچ کے لمبا کر دیں، لیکن پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا مہنگا سوال نہیں ہے میں نے لینا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، اب اوپر جا کے میں سنتیں پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ آپ اتنی دیر میں کسی نے وضو تازہ کرنا ہو تو وہ کر لیں اور سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ السلام علیکم۔